بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ کل رات جب ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے اس ملک کی سلامتی کے لیے، ہماری عزت کے لیے، ہمارے غرور کے لیے، ہمارے پرائیڈ کے لیے، اس مسلمان ہونے کے نام سے، جو اللہ اکبر کے نام سے صبح انہوں نے فجر کی اذان کے ٹائم اپنا آپریشن بنیان المرصوص جب شروع کیا، تو بلیو کرے تب سے لے کے جب تک سیز فائر نہیں ہوا، جب تک دل کو سکون نہیں ہوا کہ ہم نے اس بے غیرت دشمن گھٹیا کو، گندے جو ہمارا دشمن ہے، جس نے ہمیں لا کے ایک بند گلی کے اندر لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کی یہی کوشش تھی کہ ہم کسی طریقے سے گھٹنوں پہ آ جائیں، اور ہم نے بڑے ان کو کہا بھی، کل تک تو شاید وہ ہمارے اوپر بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ حاوی تھا، اور اس کی ہمارے اوپر برتری تھی۔ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم نے نہیں لڑنا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب کسی کو ذلت دینی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اس کی عقل اور مت مار دیتا ہے۔ وہ ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے انسان کو بھی کتا کاٹ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاز پہ بیٹھ کے بھی آ کے بندہ چپیڑیں کھا کے چلا جاتا ہے، جنگی جہاز پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا، تو اس کو بتانا تھا کہ اسلام کے اندر، اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، اور مسلمان یہ جو مائیں بچے اپنے پیدا کرتی ہیں اس مٹی کے لیے مرنے کو، اور اپنا پراؤڈ اور اپنا پرائیڈ اور اپنی اس کو عزت سمجھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان کو، کہ جب سارے لوگ اندر بیٹھے ہوتے وہ نکلتے ہیں پھر جہاں باز ان جہازوں کے اندر بیٹھ کے، ان کو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے رافیل ہے، آگے S4 ہے، کون سے سسٹم ہے، کون سے میزائل ہیں، وہ جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، ان کو جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے، بغیر یہ سوچے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اور اللہ کا نام لے کے، اللہ اکبر کا نعرہ لے کے وہ جب جاتے ہیں تو پھر دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ تو میں ہمیشہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی کہتا رہوں کہ ہمارا بڑا بجٹ کھاتے ہیں، ہم خود بڑے کرٹکس رہے ہیں۔ دیکھو جب اس برا ٹائم تھا، بہت سارے لوگوں نے فوج کے خلاف ابھی بول رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہماری اندر کی دشمنی اور اندر کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس ٹائم بھول کے، جب کوئی باہر سے آتا ہے تو ہمیں ایک مکے کی طرح اور ہمیں ایک مٹھی کی طرح ہو جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم غدار ہیں یا اپنے ملک کے کتنے، ہمیں ایک لمحہ نیند نہیں ہے، ہم باہر بیٹھ کے بھی ہمیں پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ مٹی کے ساتھ محبت ایسی ہے نا کہ قسم سے آنکھیں بھی بار بار نم ہوتی ہیں، بار بار دل کے اندر عجیب آتا ہے فیلنگ کہ یار اس ملک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھنی ہوتی ہے نا، جب وہ عزت رکھتا ہے تو پھر ایسے رکھتا ہے۔ اور آج مجھے اس ایک اور بات کا بھی بڑی شدت سے اور بڑا اس سے احساس ہوا کہ کوئی بھی فوج ہے اس کا مضبوط اور اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہماری فوج مضبوط اور اسٹرانگ اور ان کے پاس اتنے اچھے جہاز اور اتنے اچھے ان کے پاس سسٹم نہ ہوتے تو شاید ہمارے اوپر، ہمیں انڈیا جو ہے نا وہ ہمیں سانس بھی نہ لینے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جگرے والے لوگ بھی، ایمان کے ساتھ مضبوط کامل ایمان والے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ثابت ہوا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایمان اور بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع اس لیے پیدا کرتا ہے قوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کا جذبہ پیدا کرنے کے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جذبہ دیا، ہم اپنے سے 10 گنا بڑے بندے سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ملک کو ہم سیدھے ٹریک پہ بھی چلانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اب سیاستدانوں کو جیسے سب کے اندر ایک اتفاق ہے، ہماری فوج کے اندر بھی سارے آرمی چیف کے ساتھ بھی ہر بندہ ایک پیج پہ تھا، اسی چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے، اسی چیز کے ساتھ ہمیں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا ہمارے منہ پہ تھپڑ مار لے، اس کو ٹائم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد کروا دیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پاگل قوم ہے، یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے، اور یہ تو مائیں بچے ہی پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے فخر سے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، جا کے کہتی ہیں جب بچے اس مٹی پہ قربان ہو جائے، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنے بہنوں کا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انہوں نے خون کیا، ان کو شہید، اور بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ میزائل جو فتح موبائل تھا ان کے اوپر نام لکھ کے تو انہوں نے دشمن کو بتایا کہ اس جنگ میں اس مٹی میں ان بچوں کا خون بھی شامل ہے۔ اور بڑا مزہ، اتنا زیادہ جذبات مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہماری فوج کو، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس اگر خطے میں اور ایسے گندے اس کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے نا، تو پھر آپ کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔
تو ہماری فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، پورا اپنے سامان کے ساتھ لیس ہونا چاہیے، اور جذبہ تو انشاءاللہ بڑا ہے۔ جب ہمارے ملک کی، ہمارے اسلام کی بات آتی ہے تو جذبہ تو بڑا ہے، تو ان کو اور مارنا چاہیے تھا، ان کنجروں کو اور بھی مارنا۔ ان کے دل میں حسرت رہ جائے گی کہ ہمارا کوئی پائلٹ پکڑے، ہمارا کوئی جہاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ برتری لکھی ہے نا، تو اس کو بڑے اپنے پراؤڈ اور پرائڈ کے ساتھ اس کو اپنے سینے پہ سجانا چاہیے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں عزت دی، ہمیں سرخرو کیا، اور ہمیں جو ہے نا پاکستان کو، اور میری دعا بھی یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے اکٹھا رکھے، ایسا آپس میں رکھے، اتفاق کے ساتھ رکھے، اور ملک کو ترقی دے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک دفعہ پھر ان سب ماؤں کو، بہنوں کو، جتنے بھی ہمارے ملک کے جن کے نام بھی شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوں کہ کس نے آپریشن میں حصہ لیا، کس نے میزائل چلایا، نام بھی نہ پتہ، لیکن وہ بندے بغیر کسی شہرت اور بغیر کے لیے اس مٹی پہ مر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام دیے، ان کے لیے سلام، ان کے ماں بہن کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے سب بچوں کے لیے کہ جن کے باپ گئے ہیں، جن کے بھائی گئے ہیں، جن کے بچے گئے ہیں، وہ سارے سلام کے قابل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو یار ایسے ہی خوش و خرم رکھے، بڑا مزہ بھی ہے، بڑا دل بھی عجیب ہوا ہے، اور مزہ بھی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں جیسے اکٹھے ہوئے ہمیں ایسے اکٹھے رہنا چاہیے، تو اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور اسی سے سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو جیسے اکٹھے رہنے میں، ایک ساتھ ہونے میں کتنی برکت ہے اور کتنی طاقت ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے لوگوں میں، ہمارے سیاستدانوں میں پتہ چل جائے کہ ہم اپنی ایگو کو چھوڑ کے، اب خان بھی ہے ظاہر وہ ہمارا لیڈر، اس کو بھی لے کے باہر، ہمیں ایگو ختم کر کے ایک ہونا چاہیے۔ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، جماعتوں کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے ملک سے غداری کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بولے تھے فوج کے خلاف، ان کو نہیں بولنا چاہیے، تو وہ نہیں، میں ان کو اپنے محب وطن نہیں مانتا، ان کا کام نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹائم ایسا تھا دشمن کے ساتھ لڑنے کا، اس کو بتانے کا کہ ہم ایک، ہماری گھر میں ہزاروں لڑائیاں جو مرضی ہو، لیکن ہم باہر سے کوئی آ کے کتا ہمیں پہ بھونکے گا تو پھر ہم اس کی نہیں سنیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر پاکستانی کو بڑی بڑی مبارک ہو، اور لو یو آل، پاکستان زندہ باد۔